ہاں جی معاویہ صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام ٹھیک علیکم ہو؟ سر. السلام السلام علینا. علیکم. السلام علینا. کیسے ہیں؟ خیرت سے ہیں؟ بس خیر دعا الحمد للہ. سر آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ احسان ہے. آپ سنائیں کیا سر ہم مکر سب لے پر کے نہیں آئے؟ بول سکتے. کیا مکر لے کے آئے مکر آج؟ ہمارے چال ہی چال ہے معاویہ صاحب، چال ہی چال ہے. کیا مکر، کیا پلاننگ کیا ہے کہ یہ پوچھوں گا پھر یہ پوچھوں گا پھر یہ پوچھوں گا ہے. پلاننگ کیا نا معاویہ. نہیں چلو جی. ہاں سر، یہ پچھلی بار آپ نے بولا تھا کہ جب پچھلے ٹاپک میں آپ یہ نے بولا تھا کہ خلیفہ معاویہ صاحب جو ہے نا، یہ خلیفہ مانتے ہیں، معاویہ صاحب کو خلیفہ مانتے ہیں، اور یزید صاحب سے ان کو کافی عقیدت ہے. تو اسی لیے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم یزید یاد آ جاتے ہیں. بالکل ان کی شکل، ان کا جو اور یزید کا بالکل ملتا جلتا ہوگا. جی سر سر پھر بولیں. ناراض نہیں ہونا. نام رکھنا آتے ہیں اچھے طریقے سے. نام آپ کا معاویہ ہے نا بھائی؟ تو پھر معاویہ نام بولے نا. تو معاویہ بولا نا، اور معاویہ کا بیٹا یزید، اس کو آپ اچھا مانتے ہیں نا، آپ کا امیر ہے نا. ہم اچھا کی وجہ آپ سے کسی کو کیوں کچھ آپ کہیں. معاویہ، آپ یزید پہ لعنت کریں، ہم آپ کو یزید آپ کہہ دیں گے آپ کی شکل یزید جیسا نہیں ہے. میں کیوں کسی پر لعنت کروں؟ شیطان کے علاوہ کسی ختم پر بات، لعنت جائے. ختم بات. آپ یزید کو مانتے ہو، یزید آپ کا دوست ہے. تو آپ جس کو جو ورزش کہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے ٹاپک میں کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے سے پہلے خلیفہ بن گئے تھے. کیا آپ اس پر کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ شیعہ عقائد کے مطابق جی ہاں، آپ نے شیعہ جی میں کیا تھا. میں آپ کو اس کے بہت سارے دلائل بہت زیادہ ہیں. ویسے سر ہاں میں ابھی دکھاتا ہوں. قرآن مجید سے کوئی دلیل دیں کہ حضرت علی پیدا ہونے سے پہلے خلیفہ بن گیا تھا. جی ایک منٹ میں یس سر، آئی ایم ویٹنگ. یا میں بھی تھے کہ بنانے مکھی کرونے کے اسٹائل لکھنا ہو. ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں. کوئی کتاب ایک منٹ بھائی. کیا ہوا؟ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن، تالیف سید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 3. کتاب چھپی ہے قم میں، دار المجتبیٰ میں. یہاں پہ آیہ کریمہ ہے سورہ مبارکہ اعراف میں، آیہ نمبر 172. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. وہ یاد کر اس وقت کو جب تیرے رب نے، یہ وَإِذْ ظرف ہے اور یہ مضاف ہے، اور اس کا بعد والا جملہ مضاف الیہ ہے، اور یہ اذ جو ہے یہ مفعول ہے ایک اذکر کا جو مقدر ہے. اچھا، من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم کو اولاد، پورے اولاد آدم کو ان کے ظہور سے، ان کے ذریے کو اللہ تعالی نے باہر نکالا تھا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو شاہد بنایا تھا کہ تم خود گواہ رہنا اے بنی آدم اس دنیا میں آنے سے پہلے. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، شہدنا، وہ سب نے شہادت دی کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے. تو اس کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے، یہ جو حدیث ہے یہ کلینی سے روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم ان سے عہد لیا تھا، الستو بربکم، وہ عہد کیسا تھا؟ بلی ثم اخذ على ميثاق على النبيين فقال الست بربكم، سب سے پہلے انبیاء سے عہد دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ وان هذا محمدا رسولی، اور یہ کیا یہ میرا محمد تمہارا، یہ محمد میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. وان هذا علی امیر المؤمنین، اور یہ کیا علی امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں ہے؟ تو قالوا بلا، سب انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے عہد دیا کہ ہیں. ثبتت لهم النبوة، تو ان کی نبوت ثابت ہو گئی. وأخذ على أولي العزم أنني ربكم ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولي وعليا أمير المؤمنين وأوصياءه من بعده ولاة أمري وخزان علمي. اور اولو العزم انبیاء سے اس طرح عہد لیا گیا کہ یہ میں تیرا رب ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، اور علی علیہ السلام امیر المؤمنین ہے، اور اوصیاء طاہرین ان کے بعد یہ اولو الامر ہیں، میرے اولو الامر ہیں. وخزان علمی، اور یہ میرے علم کے خزانے دار ہیں. وان المہدی انتصر به لدینی واطہر به ارضی، اور امام مہدی علیہ السلام ان سے میں اپنے دین کی نصرت اور پیروزی کراؤں گا، اور اپنے زمین کو کفر سے ان کے ذریعے پاک کراؤں گا، ان کے ذریعے اپنی دولت اور اپنی شوکت کو ظاہر کروں گا. وَأَنْتَقِمُ بِهِ مِنْ أَعْدَائِ، اور ان کے بدولت، ان کے قوت بازو سے، ان کے تلوار سے میں اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا. وَأُعْبَدُ بِهِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور ان کے قیام سے اور ان کے جہاد سے میں اپنی عبادت کراؤں گا، چاہے لوگوں کی مرضی ہو چاہے لوگوں کی مرضی نہ ہو، یعنی ہر ایک کو مسلمان بنائیں گے. قَالُوا أَقْرَرْنَا يَا رَبِّ وَشَهِدْنَا، یا سب انبیاء اولي العزم نے شہادت دے دی. تو یہ روایات ایک دو نہیں ہے، بہت سارے روایات ہیں اس موضوع پر، یہ صرف ایک آیت ہے اور اس کے ذیل میں جو روایات ہیں. اب بولو مزید. سر میں نے پریشان ہو قرآن کا گیا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. قرآن کی آیت پڑھی ہے، لیکن قرآن کی آیت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ علی علیہ السلام پہلا خلیفہ ہے. تم پہلے اپنا وہ قرآن کو، تو تم قرآن کا نام بھی لینا نا. وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں فلان چیز نہیں ہے جو قرآن کی کامل مانتا ہو، جب آپ کے قرآن کو بکری کہا گئی ہے. پچھلے ہفتے ہم نے تو دکھا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کی بکری کہا گئی ہے. قرآن کے 7 ورژن تھے، 7 حروف تھے، وہ 7 حروف میں سے 6 حروف تو غائب ہو گئے، گم ہو گئے، عثمان نے جلا دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس میں سے ایک بچ گیا، اس ایک میں سے بہت سارا قرآن جو ہے غائب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں علی علیہ السلام کی خلافت ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو استدلال ہے باطل ہے، اور تمہارے پاس پہلے دیکھو وہ شخص کہہ سکتا ہے نا کہ قرآن میں مجھے فلان چیز دکھاؤ، کہ اس کے پاس قرآن کامل ہو. جب تم حروف 7 قرآن کے کہاں ہیں؟ تو مجھے بتاؤ حروف 7 قرآن کے کہاں ہیں؟ مجھے کیا پتا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو جب قرآن کے پہلے معرفت حاصل کرو نا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں. جب قرآن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جب قرآن کا پتہ، ہاں
جب قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر قرآن کے متعلق سوال نہ کرو، جب پتہ ہی نہیں قرآن کیا چیز ہے، حروف سبعہ کیا ہے. میں نے قرآن کے متعلق سوال کیا ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ اس میں علی علیہ السلام کی خلافت ثابت نہیں ہے اس موجودہ قرآن سے. اگر یہ موجودہ قرآن، اب میں دکھا دیتا ہوں موجودہ قرآن کا، موجودہ قرآن میں سے علی علیہ السلام میں دکھا دیتا ہوں، ابھی آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر پہلے دکھا دیتے مطلب کہ نہیں ہے نا، ابھی دکھا دیتا ہوں. بڑے آیت جس میں یہ لکھا ہو کہ ان علی خلیفۃ الاولین والمسلمین انیس جے کو انیس. کیا بولا آخر میں، کیا بولا تم نے؟ وہ آیت او یزید یزید چپ کر. تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ خلیفہ اول حضرت علی ہے تو دکھاؤ نا آیت. میں تمہیں دکھاتا ہوں نا کہ تمہارا کیا ہے. ایک منٹ. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ الجزء الاربعون، کتاب چھپی سنہ 2001 میں. مسلمانوں کی کتابوں کو کیوں پڑھو، شیعوں سے پڑھو نا. میں نے کہا قرآن کا حوالہ تو آپ احمد بن حنبل کو اٹھا کے بیٹھو. خاموش یزید چپ کرو. میں سوال سر اس کا جواب دو نا. او بھائی جواب دینے دو نا، چپ کرو تم. کیا قرآن سے دکھاؤ نا یار کیوں اس کو ڈر لگا کہ احمد بن حنبل ہو بھائی، دکھانے دو کہ پتہ چلے کہ تمہارا قرآن میں کیا کتنا عقیدہ ہے. تم نے بولا کہ تجھے نہیں معلوم حروف سبعہ کہاں ہیں، تو مجھ سے میں دکھاتا ہوں قرآن میں تمہارا عقیدہ کیا ہے. او بھائی چپ کرو. ہاں ابھی دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل. برداشت کرنا ہوگا بیٹے تو تو نہیں ہے یزید ابو سفیان کے بیٹے، ہند کے بیٹے سن. یہ الجزء الاربعون، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. چلو سن لو، یہ صفحہ نمبر ہے 505، یہ حدیث نمبر ہے 24448. 24448. اور یہ حاشیہ نمبر 1 ہے. حاشیہ نمبر 1، اسناد صحیح علی شرط مسلم، اسناد اس کی صحیح ہے بشرط مسلم. ان ابی یونس مولا عائشہ، ابو یونس عائشہ کا غلام. امرتنی عائشہ تو ان اکتب لها مصحفہ، عائشہ نے مجھے حکم دیا، کیونکہ اس کی مصحف کو تو بکری کہا گئی نا، وہ تو پچھلے ہفتے ہو گیا نا، بکری جو وہ یاد ہے، بکری والا قرآن. ہاں یاد ہے پڑھیں. بکری کہا گئی تھی نا، آیات ضائع ہو گئے تھے. تو اس نے کہا کہ ابھی میرے لیے وہ تو بکری کہا گئی ہے، ایک دوسرا قرآن لکھ دو میرے لیے. تو قالت اذا بلغت اذا هذه الآیتی حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذنی. عائشہ نے کہا کہ جب تو اس آیت کو پہنچ جائے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى تو مجھے بلا لینا. فلما بلغتها آذنتها، جب میں پہنچ گئی، جب میں اس آیت کو لکھنے وقت پہنچ گیا تو میں نے اس کو خبر دی کہ اس آیت کی باری ہے. فأملت علی، عائشہ نے کہا کس طرح لکھ دے اس آیت کو، حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. خلافت پڑھ رہے ہیں حضرت جی، مسلمان خلافت پڑھ، آپ کا عائشہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. عائشہ تمہارے قرآن کو باطل سمجھتی ہے، ناقص سمجھتی ہے. اب چپ کرو. تمہارے پاس جب قرآن ہی نہ ہو، چپ، خاموش. ایک منٹ. اچھا، یہ مسند ہے، مسند اسحاق ابن راہوی، جزء ثالث، شاب مکتبۃ العلم. او بھائی جو قرآن کو ناقص کہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے تمہارے نزدیک. جہاں خلافت پڑھے. او بھائی جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے، کافر ہے. میں پڑھا ہوں، آپ خلافت پڑھیں. او بھائی میں قرآن سے دلیل مانگ رہا ہوں نا، قرآن سے میں دلیل دینے لگا ہوں. اب پہلے اپنا عقیدہ تو بیان کرو نا، کیوں نہیں بیان کر سکتا معاویہ؟ قرآن کو جو ناقص سمجھے مسلمان ہے، کافر ہے نا. جو قرآن کو ناقص سمجھے، معاویہ میرے سوال کا جواب تھا نا، ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. جو قرآن کو ناقص سمجھے معاویہ، مسلمان ہے کافر؟ کیا خلافت پڑھے. جواب نہیں دے گا. دوبارہ سوال کرتے ہیں، یہ جواب نہیں دے گا. دوبارہ سوال کرتے ہیں، جو قرآن کو ناقص کہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ معاویہ. مجھے وہ معاویہ، میں جواب دینے لگا ہوں، تم مجھے بتاؤ. وہ جواب دے دوں گا بھائی، وہ جواب دے دوں گا.
اور بھائی صاحب قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے نا, اگر میں نہ جواب نہ دوں تو پھر کہہ دینا تجھ پہ لعنت ہے. آپ سے سوال یہ ہے, سوال جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ سوال ان کو 3-4 دفعہ پوچھا نا, جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اسماعیل علیہ السلام خلیفہ اول ثابت ہیں, اگر دم ہے تیرے اندر تو بالکل جواب دوں گا, وہ میری ذمہ داری ہے. میں نے شروع کیا, میں نے جواب دینے پہ, ابھی جواب دینے لگا. ادھر کہاں جا رہا ہے؟ لیکن آپ میرے سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے بھائی؟ اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. کیوں اس شخص کا پرابلم کیا ہے؟ کیوں بھائی چپ کرو, چپ. اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے. ہائے 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 ہائے, وائے مصیبت, وائے مصیبت, بکری دی مصیبت. جو مصیبت آپ پہ نازل ہے, ابو بکر, عمر, عثمان کی وجہ سے قرآن کے مسئلے پر, ابو بکر کی وجہ سے قرآن کے مسئلے پر, کہ آپ کے ماتے پہ لکھا کافر. آپ کے ماتے, آپ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں پوچھ رہا ہوں جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے یا کافر, کیوں نہیں جواب دے رہا؟ کیونکہ اس سے اس کے اکابر کا کفر ثابت ہوگا اور اس کا اپنا کفر ثابت ہوگا, اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ کافر نہیں ہے. کہہ دے کہ کافر نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں. جو قرآن کو ناقص کہے وہ تکفیر کرتے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے اکابر نے خود قرآن کو ناقص سمجھا ہوا ہے. یہ مسند اسحاق ابن راہوی, مسند کس کی مسند ہے؟ مسند عائشہ, الجزء الثالث, چاپ مکتبۃ الایمان, مدینہ المنورہ, 1990 میں کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 1042 میں. ملاحظہ فرماؤ جی, حدیث نمبر 1802. اخبرنا المؤمل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن ابيه قرأت في مصحف عائشة فمنها ركوبتهم ومنها يأكلون. ہائے ہائے ہائے, یہ قرآن مجھے آیت دکھانا, رکوبتهم, یہ رکوبتهم مجھے دکھانا ذرا, وصلاة العصر مجھے دکھانا. اب ایمان تیرا ٹوٹ گیا, قرآن سے خلافت نہیں ثابت کر سکتا تو نہیں, میں نے نہیں کہا میں نہیں کروں گا, میں نے نہیں کہا کہ میں ثابت نہیں کروں گا. اچھا, یہ کتاب ہے تفسیر الطبری. او بھائی بات کرنے دو نا پلیز, بات کرنے دو نا پہلے. او بھائی نہیں, ضعیف نہیں ہے, صحیح ہے, صحیح ہے بھائی. روایت کہاں ضعیف ہے؟ بشرط مسلم میں نے اس کے ساتھ ثابت کی ہے. ابھی جو اسحاق ابن راہوی کی حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے. خاموش ہو جاؤ, شور نہ کرو, شور نہ کرو. قرآن سے بھاگ رہے ہو. یہ کیوں نہیں بات کرنے دے رہا نا, اوے یہ کیوں نہیں بات کرنے دے رہا؟ اس لیے بات نہیں کرنے دے رہا کیونکہ اس کو پتہ ہے ان لوگوں کا کشف عورت ہو رہا ہے. جب ان کے اپنے کتاب سے ان کے ائمہ کافر ہیں, ان کے اپنے کتاب سے ان کا عائشہ جی, ان کا عمر جی, ان کا عثمان جی, اور فلان جی 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 ان کا کفر نکل آتا ہے, تو یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یزید جیسا تو شکل ہے اس کی, یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ابھی میں قرآن سے دکھاؤں گا, میں قرآن سے دکھاؤں گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ ہے. میں قرآن سے دکھاؤں گا, میں آ رہا ہوں اس کی طرف, تم ابھی برداشت کرو. تفسیر الطبری الجزء السابع, ابن جریر طبری کی کتاب سن 2003 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں 489 صحیح سند کے ساتھ, سفیان ابن وکیع حدثنا ابو حشامہ عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ, یہ بخاری کی سند ہے, یہ مسلم کی سند ہے. كان في مصحف عائشہ ان يدعون من دونه او الا اوثانا. یہ آیا مجھے ذرا دکھانا بیٹے قرآن میں, یہ آیا مجھے ذرا دکھانا. اچھا میرے محترم ناظرین, اب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت قرآن مجید سے. آپ شور کر رہے ہیں نا, جواب آپ نے سوال کیا, جواب نہیں دینے دے رہے, اور میرے سوال کے جواب نہیں دے رہے, تو میں نے اس لیے ابھی آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں, تو میں آپ کو دکھا دوں. بلی
ہائے ہائے ہائے. آپ مجھے دکھائیں قرآن میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں. میں تمہارا وکانا یزید میں تمہارا وکانا. اے چپ کر. تم میرے سوال کے جواب دیتے نا. جو قرآن کو ناقص سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، تو تجھے بولنے کا حق تھا میرے بیچ میں بات کرنے کی. تو جواب ہی نہیں دیا. قرآن مجید میرے محترم ناظرین سورہ کون سا ہے بھائی؟ سورہ شعراء. ہائے 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 یزید سورہ شعراء. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. ان اپنی دعاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کرتے کہتا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے رب مجھے آخرین میں لسان صدق عطا کر. مجھے آخرین میں لسان صدق عطا کر. تیری آواز کون سی ہے بھائی؟ کس لائن پہ؟ آپ اسی آخرین میں لسان صدق عطا کر. اچھا، اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تعالی سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے جواب میں فرماتا ہے. یہ سورہ مریم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. ہم نے اپنے رحمت سے ان کو نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُم. بھائی ابھی سننے دو، بات کرنے دو. وَجَعَلْنَا پڑھنے آیا تو پڑھنے دو، پھر تم ترجمہ کرنے دو، پھر کہہ دینا خلافت ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَجَعَلْنَا لَهُم لسان صدق. کون ہے؟ ابو بکر ہے. یہ کس کا نام ہے؟ یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ عائشہ ہے، یہ معاویہ ہے، یہ یزید ہے، یہ کون ہے؟ اور چپ کر. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ. آئے ہائے ہائے. ہم نے انبیاء کا خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ جو حاکم وقت ہے، جو انبیاء کا لسان صدق ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. صدق و صداقت کی لسان، شرائع کا وحی، انبیاء کی نبوات کا، انبیاء کی نبوات کا لسان ہے، زبان ہے. وہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. وہ کون ہے؟ وہ ذات اقدس ہے، علی علیہ السلام. وجعلنا لهم لسان صدق علیہ. تو علی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ وجعل لي لسان صدق فی الآخرین، وہ لسان صدق کو میری نسل سے قرار دے. اللہ نے جواب دے دی کہ وہ لسان صدق علی علیہ السلام ہے، اور وہ اب سب پہ لسان صدق ہے. تو عرض یہ ہے کہ وہ جو انبیاء پہ لسان صدق ہے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب انبیاء علیہ السلام پہ وہ لسان صدق ہے، تو ابو بکر عمر کی کیا مجال ہے کہ ان کی کوئی خلافت یا امامت ہو ان کے مقابلے میں؟ اوکے معاویہ یا قرآن سے وہ مزید بولو. سر خدا کی قسم مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ میں ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. آپ کو بالکل جب آپ کا کفر ثابت ہو چکا ہے تو آپ کا شرم ہی آنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. جب آپ کا کفر ثابت ہو چکا ہے، آپ کے ائمہ کا کفر ثابت ہو چکا ہے، تو آپ کو شرم ہی آئے گی. بلاؤ اس کو، بلاؤ. شیخ آ جاؤ، آگے آ جاؤ. شیخ آ جاؤ، اس کو ہیلپ کرو. قرآن سے ہم نے نام دکھایا علی علیہ السلام کا. لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام نام ہے نا. میں کہہ رہا ہوں خلافت دکھا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. بھائی خلافت سے قرآن میں لکھا ہے کہیں کہ اپنے ماں باپ کو تم قتل نہ کرو؟ قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. دیکھو اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ ماں باپ کو قتل نہ کرو، میں ماں باپ کو قتل کر دیتا ہوں. قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے کہ ان کو آپ قتل نہ کرو. قرآن میں لکھا ہے کہ آپ ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے. تو لازمی بات ہے کہ ان کو قتل نہیں کر سکتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کا لسان، وہ کس کی؟ اللہ کا لسان صدق، کہ وہ جس کو اللہ لسان سچ کی زبان بنا دے، وہ اس کی ہر بات صحیح ہے، اس کا ہر حکم کی طاعت واجب ہے. اسی کو امامت کہتے ہیں، اسی کو خلافت کہتے ہیں. سر خدا کو مان یار، جھوٹ نہیں. اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ اس میں کیا جھوٹ ہے بھائی؟ اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ اوے معاویہ، اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ یہاں پر یہ کہ خلیفہ اول ہے حضرت علی ہے. اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ ماں باپ کو قتل نہیں کر سکتے. اقرار کرو کہ قرآن مجید میں سے حضرت علی کی ثابت نہیں ہے، چلتے ہیں. اب نام دکھا دیا بھائی. بھائی قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ ماں باپ کو قتل نہیں کر سکتے. اور بھائی قرآن میں لکھا ہے کہیں کہ آپ محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتے؟ کہیں لکھا ہے؟
میں کوئی کیوں قتل کروں کہ او بھائی کہیں لکھا ہے کہ ہم نبی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم پیغمبر کو قتل نہیں کر سکتے. جب لکھا ہے کہ ان پہ ایمان واجب ہے, جب قرآن میں لکھا ہے کہ ان کی تصدیق واجب ہے, ان کا احترام واجب ہے, تو لازمی بات ہے کہ ان کو قتل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو انبیاء کا لسان صدق بنا دیا ہے بھائی, سچ کی زبان, یعنی اس کے ہر بات قابل اتباع, اس کی ہر بات واجب التصدیق, ان کا ہر حکم واجب الاتباع, تو اس کا مطلب ہی امامت ہے, اس کا مطلب ہی خلافت ہے. اے یزید شرمندوب مرو یزید. بلاؤ ساتھ والے مولوی کو, بلاؤ کیمرے کے سامنے, بلاؤ مولویوں کو, جواب دے دیں گے. بلاؤ ساتھ والوں کو. رات کے 12 ہونے والے ہیں, 10 بجے کے بعد پردہ بھی لگا ہے, پردہ کے پیچھے جاؤ گے, ان کو بلاؤ ابھی, کب پردے کے پیچھے سے نکالو مولویوں کو, نکالو مولویوں کو. ادھر سے سائڈ میں گئے نا, سائڈ میں گئے, سائڈ سے بلا دو مولویوں کو, بلاؤ مشائخ کو, بلاؤ ادھر, اور شیخوں کو بلاؤ, شیخوں کو بلاؤ, تم اپنے شیخوں کو بلاؤ, جواب دے دیں. میں نے امیر المومنین صاحب کا نام دکھایا. ہاں آ جاؤ, دیکھو دیکھو اس کے بل کو پکڑ کے بیٹھا ہے, آپس میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, دیکھو سامنے بیٹھو, ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ, شیخ کو لا دو, ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ. اس عمر میں شرم نہیں آتی, اس عمر میں شرم نہیں آتی, وہ جڑ کے بیٹھا ہے تیرے ساتھ, اس کو بلاؤ سر کیمرہ, تم ہٹ جاؤ, شیخ کو بلاؤ, مولوی صاحب کو بلاؤ, اس کو بلاؤ نا, اب بلاؤ دوسرے, ادھر 4-5 آدمی ہیں, دوسروں کو بھی بلاؤ. چلیں چلیں, اوکے بھائی, اوکے بھائی, آپ جو ہے نا یہ دوسرے ٹوپی, ہر طرف سے ٹوپی داڑھی, نام بھی یزید ہے نا, نام شکل یزید, نام معاویہ, شکل بھی. ہاں اچھا اچھا, اب میں آپ کو, آپ بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے غلط ترجمہ کیا. تم بتاؤ کہ اس میں نام بھی میں نے دکھایا, امامت بھی, میرے استدلال میں کیا حرج ہے, تم بتا دینا, میرے استدلال میں خلل کیا, بتا دینا. کہ ہمارا خیر آگے چلتا رہے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ حضرت علی خلیفہ اول ہے, یہ سیدھی بات ہے سر, میں بتا رہا ہوں, کنفرم بتا رہا ہوں کہ یہاں پر خلیفہ اول ثابت نہیں ہوتا. تو میں نے آپ کو جواب دے دیا, قرآن میں کہیں ہے کہ آپ پیغمبر کو قتل نہیں کر سکتے, نبی آپ پیغمبر آخر زمان کو قتل نہیں کر سکتے. ہاں ویٹ سر, 1 منٹ ویٹ. یہ آپ کے مذہب کی بنیاد خلافت, جہاں سے آپ کے مذہب کی ابتدا ہو رہی ہے, جہاں سے آپ کے مذہب کے اندر دراڑیں, او بھائی, اور نبوت سے بالا ہے نا. ویٹ, میں نے سر بہت ویٹ کیا, ٹھیک ہے. یہاں آپ کے مذہب کی بنیاد خلافت, آپ کے پاکستانی شیعہ بڑی داڑھی مار کر وہاں سے خلافت ثابت کرتے ہیں, وہاں سے کرتے ہیں, لیکن آپ پتہ میں نے ثابت کیا نا. او بھائی دیکھو بھائی, جو اللہ کی جانب سے, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, جو اللہ کی جانب سے لسان صدق ہے, اس کی تصدیق واجب ہے یا نہیں ہے؟ سر تصدیق پیغمبر کی واجب ہے, پیغمبر کی جو اللہ نہیں, میں پیغمبر کی واجب ہے, جو بھی اللہ کی جانب سے لسان صدق ہے, اس کی طاعت, اس کی تصدیق واجب ہے یا نہیں ہے؟ اردو ترجمہ کرو لسان صدق کا, اردو ترجمہ کرو, عربی لسان صدق سچ کی زبان, سچائی کی زبان, جو اللہ کی جانب سے, میرے بات کا جواب دے دو معاویہ صاحب, جو اللہ کی جانب سے لسان صدق ہے, کیوں اقرار نہیں کرتے؟ جس کو اللہ نے لسان صدق بنا, اس کی تصدیق, اس کی طاعت واجب ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کی تصدیق طاعت واجب ہے تو خلافت میں نے ثابت کر دیا. اگر تم کہتے ہو واجب نہیں ہے تو تم کافر ہو, کیونکہ جس کو اللہ نے قرآن میں لسان صدق بولا ہے, تم کہتے ہو اس کے بات ماننا واجب نہیں ہے, تو تم کافر ہو. اگر تم مسلمان ہو تو یہ تو اعتراف کرنا ہوگا کہ جس کو اللہ نے لسان صدق بنایا, اس کی تصدیق بھی واجب ہے, اس کی پہ ایمان بھی واجب ہے, اس کی طاعت بھی واجب ہے. اسی کو خلافت کہتے ہیں, میں نے بار بار سمجھا دیا. سر ایک منٹ, سوری 1 منٹ سر, آپ نے پچھلی بار کہا تھا, میرا جو پہلا کوشچن ہے میں آپ کو سیکنڈ ٹائم بتا دیتا ہوں, آپ نے پچھلی بار یہ کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی, آپ نے پچھلی بار یہ کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے سے پہلے خلیفہ تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہ آیت پڑھیں, لیکن آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھی. میں نے پھر آپ سے یہ کہا کہ چلو حضرت علی کی خلافت قرآن مجید میں سے دکھا دو کہ خلیفہ پہلا حضرت علی ہے. آپ نے وہ کوئی الفاظ یا کوئی ایسا مترادف الفاظ نہیں پڑھا کہ جس میں صراحتاً یہ لکھا ہو کہ خلیفہ اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. معاویہ کم از کم شرم سے ڈوب مرو, اے معاویہ شرم سے ڈوب مارے, کم از کم اپنے مشائخ سے پوچھو, وہ خود کہتے ہیں قرآن قدیم ہے, وہ خود کہتے ہیں قرآن, جب قرآن قدیم ہے یعنی حادث نہیں ہے, یعنی جب سے اللہ ہے اسی وقت سے قرآن ہے, تو جب سے اللہ ہے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام لسان صدق ہے. پہلی بات یہ, اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے, چپ میری بات نہ کاٹو,
کہ قرآن قدیم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر پہ جو سن 40 یا ان کی سن 50 میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ علی علیہ السلام لسان صدق ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن قدیم ہے، ازل سے علی علیہ السلام لسان صدق ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خلافت میں نے ثابت کر دیا، تمہارا کفر بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ جس کو قرآن نے کہہ دیا کہ وہ لسان صدق ہے، تم اقرار نہیں کرتے کہ اس کی تصدیق واجب ہے، اس پہ ایمان واجب ہے اور اس کی طاعت واجب ہے. تم قرآن کے مخالف ہو، تم قرآن کے منکر ہو. یہی قرآن جس کا عائشہ ناقص سمجھتی تھی جو کچھ بچائے بکری کھانے سے، اس کو بھی تم انکار کر رہے ہو. واضح ہے کہ میں نے خلافت بھی ثابت کر دی ہے اور ازل سے ان کے خلافت آپ کے عقیدے کے مطابق ثابت کر دی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ولادت سے پہلے، ازل سے، قدم سے. قدیم کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اللہ ہے. لاجواب ہو گئے نا، لاجواب ہو گئے نا. سنو اب چشمہ جا کے چینج کرنا ذرا، آپ ذرا جا کے چشمہ چینج کرو، دوسرا چشمہ لگاؤ. شیخ کو لے کے آؤ، شیخ کو لے کے آؤ. شیخ پھنس گئے ہیں بھائی صاحب، مشائخ میٹنگ کرو. جواب کیا اللہ یاری کا. مشائخ پھنس گئے ہیں، شیوخ پھنس گئے ہیں. سنو سر میں ترجمہ کر لیتا ہوں آپ کی آیت کا. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سلام اللہ علیہ. سلام عمر ہے بھائی. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے اوئے ہوئے 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 آئے آئے ہائے. کتابیں لاؤ، کتابیں لاؤ سندھی مولوی کے لیے. پہنچ گیا جی. مولویوں کی جرمٹ ہے. اب اس کے ساتھ رات کے 12 بجے کے بعد کیا ہوگا؟ یا مناظرہ ہار گیا، وہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. قرآن سننے سے بھاگ رہے ہو یا تو سنو. میں آپ کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر. یہاں پر کہاں ہے کہ نیک جاری کر، لسان صدق. لسان صدق، لسان کا مطلب ذکر نہیں ہوتا، صدق کا مطلب نیک نہیں ہوتا. یہ غلط ترجمہ کیا ہے تم لوگوں نے. تم نے تعصب میں آ کر قرآن کی تحریف کر رہے ہو. لسان کا مطلب ذکر نہیں ہے، صدق کا مطلب نیک نہیں ہے. غلط کہہ رہا ہوں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ الصلاۃ والسلام. ہم نے ان کے لیے، انبیاء کے لیے، لسان صدق ذات اقدس امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنایا. اب بولو. یہاں پر ایک حضرت علی خلیفہ ہے. لسان صدق، جو لسان صدق ہے اس کی تصدیق واجب ہے، طاعت واجب ہے یا نہیں ہے؟ اور بھائی جس کو اللہ نے لسان صدق بنایا ہے اس کی تصدیق واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس کی طاعت واجب. اگر واجب ہے تو وہ خلیفہ ہے. امامت اسی کو کہتے ہیں، خلافت اسی کو کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے. اوے معاویہ، معاویہ، معاویہ تو خطب ہے. معاویہ آج یہ جتنے مولوی ہے نا، جتنے مولوی ہے وہ تجھے چھوڑے گی نہیں. آج رنگ اس کا اڑ گیا ہے، رنگ اس کا اڑ گیا ہے. تو نے ایک طرف سے عائشہ وغیرہ سب پورا، تمہارا پورا فرقہ کافر ثابت ہو گیا، پہلی بات. دوسری طرف سے الحمدللہ قرآن کے نص سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت و خلافت ثابت ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. اور تیرا کفر سب مزید اس کو، تیری کفر کی دلیل کہ تو قرآن کی تصدیق نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے لسان صدق بنایا اس پہ ایمان واجب ہے یا نہیں؟ کہتا ہے جواب نہیں دے رہا. تجھے تیرا عقیدہ قرآن پہ نہیں ہے، تو قرآن کا کافر ہے. سنیں، میں ابھی پڑھ رہا ہوں آپ کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہاں پر ہے یعقوب من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدقا علیا. ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا. اب یہاں پر ذکر جمیل یہ غلط ہے. لسان کا مطلب ذکر نہیں ہے، صدق کا مطلب ذکر نہیں ہے. لسان کا مطلب ہے زبان، صدق کا مطلب ہے سچائی. اور علی علیہ الصلوۃ والسلام نام ہے ذات اقدس سید المسلمین علیہ السلام کا. تم غلط ترجمہ کر رہے ہو. تمہارے مولوی یہ کفرانہ ترجمہ ہے. آپ کسی کا ترجمہ دکھائیں اپنی کتاب میں سے کہ یہ ترجمہ کیا ہو، کسی کا ترجمہ دکھائیں. ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں اس پہ. اس سے مراد، اس سے میں خود مترجم ہوں، میں خود مترجم ہوں. میں بھی مترجم بن جاؤں گا. اس سے تو پھر سارے مترجم بن جائیں گے. تعریف نہ کرو. آپ کے اماموں نے تو کہیں ترجمہ کیا ہوگا. دیکھیں میں میرے لائبریری میں دیکھو بھائی، کیونکہ میں نے لوگوں کو بار بار بتا دیا کہ میں خود، دیکھو
میں اردو کتابیں نہیں پڑھتا، اور میں اردو ترجمے وغیرہ بھی، میرے پاس قرآن کا کوئی اردو ترجمہ میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں اگر کوئی آپ کے کسی عالم نے عربی ترجمہ تو کیا ہوگا نا، وہ دکھاؤ. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں، ان سے بالا تر. نہیں ترجمہ دکھاؤ. او بھائی علماء کے تراجم جو ہے، علماء کے تراجم جو ہیں وہ حجت نہیں ہوا کرتے میرے بھائی. علماء کے تراجم، اچھا آپ جلدی میں علماء کے تراجم حجت نہیں ہے؟ علماء کے ترجمے حجت نہیں ہوتے، وہ ترجمہ سے ہو سکتا ہے غلط. ابھی آپ نے ترجمہ دکھایا غلط ہے، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. میں صحیح اگر صحیح ترجمہ ہے تو حجت ہے بھائی. اگر کوئی صحیح، اوکے معاویہ چپ کر. اگر کوئی صحیح ترجمہ ہے تو وہ حجت ہے، اگر غلط ترجمہ یعنی فی نفسی حجت نہیں ہے. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ، میں ویٹ کرتا رہوں آدھا گھنٹے سے سر. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہاں کیا تفسیر برہان میں نے کہاں رکھ دی بھائی. بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرینڈ ہے میرا. فرینڈ ہے، فرینڈ ہوتا ہے نا آپ لوگوں کا. آپ کے مدرسے میں جو فرینڈ ہوتا ہے نا، فرینڈ کے معنی میں فرینڈ ہے اس کا. مدرسہ نہیں ہے، یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی ہے، وہ سب داڑھی والے ہیں، لمبے داڑھی والے. یہ کیا ہو گیا مدرسے؟ یہ کیسا یونیورسٹی ہے؟ سب لمبے داڑھی والے. ہاں وہی مدرسہ ہوا نا. جامعہ عمر یونیورسٹی کیا ہے؟ جامع کون ہے؟ جامعہ عمر یونیورسٹی. اچھا تو جھوٹ کیا مدرسے میں پڑھتا ہے نا، عمر کے مدرسے میں پڑھا ہے. ایک منٹ یار کوئی انگریزی کتاب لا کر وہ ڈکشنری لاؤ، وہ 10th ایڈیشن والی میں اس کو دکھاؤں. ڈکشنری لاؤ، اس کو اپنے استاد کو لے کے آؤ. تو بیٹا آپ کو دکھا دیتا ہوں، انگلش ٹو انگلش لاؤ، وہ پڑھیے سامنے لاؤ. اس کو بلیو نہیں ہے مجھ پر کہ میں انگلش میں پڑھتا ہوں. اچھا یہ ڈکشنری دکھائے گا. پڑھ لو، ایک دو صفحے پڑھ لو، پڑھنا شروع کر دیں، دیکھ لیں آپ کو کتنی انگلش آتی ہے. پڑھ لو. ڈکشنری ہے. اچھا کوئی ٹیکسٹ بک دکھاؤ نا، کوئی انجینئرنگ کا کوئی ٹیکسٹ بک دکھاؤ، ہمیں پتہ چلے کہ آپ ادھر پڑھیں. ڈکشنری دکھا. معاویہ جو ہے نا، معاویہ کی عقل نہیں ہے، وہ معاویہ کی عقل نہیں ہے. کہہ رہا ہے کہ ڈکشنری دکھانے سے وہ ثابت ہوگا کہ یونیورسٹی ہے. بدتمیزی نہ کر معاویہ. اچھا جناب آیت تلاش کر لو میرا پیارے، آیت تلاش کر لے، اگر مل جائے تو پڑھ لینا سر. اب یہ دیکھو یہ تفسیر البرہان ہے عزیزو، تفسیر البرہان، چھاپ قوم مقدسہ، جزء خامس، کتاب چھپی ہے سنہ 2013 میں قم میں. یہ ہے بھائی سورہ مریم کی تفسیر ہے. اب میں اس کو زوم ان کر دوں. سورہ مریم، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، لمبی حدیث ہے. ابن باووی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اس میں کافی 2 صفحے میں مشتمل ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا یعنی بِهِ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، لأن إبراهيم عليه السلام قد دعا الله عز وجل أن يجعل له لسان صدق في الآخرين. تو یہ لسان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ یہ جو جعلنا لهم لسان صدق علیا، اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ کہف میں، وہاں سورہ کہف ہے، نہیں سورہ کہف نہیں ہے، کس سورہ میں تھا وہ اگلا جو آیا ہے؟ سورہ مبارکہ یہ شعراء میں دعا کیا تھا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. تو وہاں پر تو اس کے جواب آئے اللہ کی جانب سے وجعلنا لهم لسان صدق علیہ. اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے امام رضا علیہ السلام سے بھی حدیث ہے، ان قوما طالبوني باسم امیر المؤمنین فی کتاب اللہ عز وجل فقلت لهم من قوله تعالی وجعلنا لهم لسان صدق علیہ.
راوی کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا مولا، میں مجھ سے کسی ناصبی نے پوچھا کہ بھئی علی علیہ السلام کا نام قرآن میں دکھاؤ، تو میں نے یہ آیت پڑھی ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقْتَ وَهَكَذَا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے صحیح پڑھا ہے، یہ امام علی علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ اس کے علاوہ علی ابن ابراہیم اپنی تفسیر میں وہ بھی کہ روایی تفسیر ہے لسان صدق علیًا یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام، حدثنی بذلك ابی عن امام الحسن ابن علی العسکری۔ علی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی کہ لسان صدق علیًا یہ علم ہے، یہ علم ہے، اسم معرفہ ہے، معارف کے 6 اقسام ہیں، اس میں سے ایک علام ہے۔ یہ علی جو ہیں یہاں پر یہ اس سے مراد ذات مقدس امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ تو بھائی ہمارے نزدیک جو حدیث حجت ہے، علماء کے ترجمے حجت نہیں ہے، اور یہ میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 احادیث آپ کو دکھائی ہیں، اوکے، کہ یہاں پہ اسم گرامی علی علیہ السلام کے۔ ہاں تو اس کا پتہ یہ چلا الحمدللہ کہ اس کے اسلاف جو ہیں قرآن کو ناقص سمجھتے تھے، لذا وہ کافر، یہ بھی کافر، یہ تو واضح ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کے مزید کفر یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام دیکھ کر قرآن کی تصدیق نہیں کر رہا، تو اس کا کفر تو مزید ثابت ہو گیا۔ یہ آپ کی کتابوں کی وجہ سے میں مان لوں اور قرآن میں نے دکھایا بھائی، قرآن دکھایا ہے، قرآن دکھایا میں نے۔ کہتا ہے قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ وہ خلیفہ ہیں، قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ لسان صدق ہیں۔ بھائی میں نے اس سے پوچھا قرآن میں لکھا ہے کہ پیغمبر کو قتل نہیں کر سکتے، پیغمبر کو قیمہ نہیں بنا سکتے، کہیں لکھا ہے؟ تو پیغمبر کو کوئی قیمہ بنا سکتا ہے؟ نہیں بھائی، نہیں بنا سکتا، لیکن قرآن میں کوئی ایسی آیہ نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کی جب طاعت واجب ہے، جب ان کی تصدیق واجب ہے، جب ان پہ ایمان واجب ہے، جب ان کا احترام واجب ہے، تو لازمی بات ہے قتل نہیں کر سکتے، قیمہ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب اللہ نے لسان صدق بنایا ہے تو ان کی تصدیق واجب، ان کی طاعت واجب، اور جو ان کی تصدیق و طاعت نہ کرے وہ کافر، لذا آپ کافر، ہم مومن الحمدللہ۔ معاویہ اب تم میٹنگ رکھو مولویوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جس کو تم نے یونیورسٹی بنایا نا، تیرے پروفیسروں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ ہاں ابھی تم ڈورمیٹوری میں ہو نا، رات کے 12 بجے کے بعد چلو جناب۔ ہاں نو سر ابھی تیری میٹنگ ہے، ابھی تیرے خیر نہیں ہے، ابھی اس کے ساتھ ابھی تم جا کے میٹنگ کر لینا مولویوں کے ساتھ، تاکہ ٹھیک ہے نا، تم کو بہت ٹائم دیا ہے، تم اگلے ہفتے آ جانا۔